ایک صحافی یا ایک شہری کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ غلط اور صحیح کا تمیز کر لے۔ اگر کوئی صحافی ریاستی غلطی کو وہ غلط کہتا ہے تو اس بنیاد کے اوپر اس کو پابند سلاسل کرنا یا اس کو شہید کرنا، یہ قانون میں انسانی جو آپ کی قانونی طور پر اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ آئین پاکستان یا دنیا کے اندر جتنے بھی UNCP کی ریزولوشنز ہیں، اس کے بنیاد کے اوپر کوئی بھی شہری، اس کی یہ حق ہے کہ وہ اپنی اظہار آزادی رائے سے وہ بات کر لے، وہ جو چاہے وہ بات کر لے گا۔ آپ اس بنیاد کے اوپر کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے، نہ آپ اس کو سزا دے سکتے۔ ارشد شریف شہید کو پاکستان میں غیر قانونی طور پر ان کے اوپر کیسز کیے گئے۔ گزشتہ دنوں ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر جب ان کے کیسز پیش کیے گئے تو ایک ہی پرچے، سیم کیسز پورے پاکستان میں، سندھ سے لے کر کراچی تک، بلوچستان اور KPK میں پرچے درج تھے۔ وہ فیک پرچے جب کورٹ میں اٹارنی سے پوچھا گیا تو اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ یہ فراڈی 2 نمبر قسم کے ٹاؤٹ جو بیٹھے ہوتے ہیں اداروں کے، ان لوگوں نے ظلم بربری کی انتہا کی ہے۔ ارشد شریف شہید کو انہوں نے مجبور کیا ملک سے باہر جانے پر، اور اس کے بعد وہاں پر اس کو قتل کیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بحثت HRCP کے ممبر کے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کیس کو کھولیں، اس میں فیصلہ دیں کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، کون ملوث تھے پاکستان میں جنہوں نے فائر کروائی، کن لوگوں نے فیک فائر کروائی، ان SHOs کو، ان آفیسرز کو، ان کے بالا آفیسرز کو، سب کو گرفتار کر کے آپ سامنے پیش کر لیں کہ کس بنیاد کے اوپر آپ لوگوں نے فائر درج کیا۔ دوسری طرف عمران ریاض کو انہوں نے کئی مہینوں تک گرفتار کر کے اغوا کر کے رکھا گیا۔ پاکستان کی ریاست اتنی بے حس ہے کہ آپ کے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر کیس لینے کے بجائے وہاں پر چیف جسٹس صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ خود آئیں۔ جناب، آپ کس لیے چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہو؟ آپ صرف اور صرف غریبوں کے یا لوگوں کو وہاں پر توہین کرنے کے لیے، وکلا کو بے عزت کرنے کے لیے بیٹھے ہو۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ کا کام ہے آئین اور قانون کی دفاع کرنا۔ ہمارے ملک میں مقدرہ حلقے کبھی بھی عام آدمی اور کسی بھی حق بولنے والے کو برداشت نہیں کرتے۔ عمران ریاض کو اغوا کرنے کے بعد جب اس کو رہا کیا گیا، اس کے بعد کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جناب آپ کہاں تھے، کس نے لے کر کیا ریاستی ادارے، کیا آپ کے سپریم کورٹ آف پاکستان، وزرا، ان سب کو نہیں پتا؟ ہم سب کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے، لیکن کیوں نہیں بولتے؟ پھر اس کے بعد اسد طور صاحب جو ہیں وہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں۔ آپ اس کی جو باتیں، اگر اس کی غلط بات ہے آپ کورٹ میں لے کر جائیں۔ آپ FIA میں ایک FIR کے اندر آپ اس کو بلاتے ہو اور اندر جا کر آپ اس کے اوپر ڈیفرنٹ کیسز درج کرتے ہو۔ آپ کی باپ کا ہے یہ ملک، قانون آپ کے ہاں ختم کر دیا گیا ہے۔ اگر ملک میں قانون اور عدل و انصاف کا نظام نہیں ہوگا تو ایسے ملک زیادہ دیر نہیں چلتے ہیں۔ ملک میں انصاف کا قانون ہونا بنیادی طور پر ضروری ہے۔ ہمیں ریاست پاکستان کے جو آئین کے اندر آپ کو آزادی اظہار رائے کا حق ہے، اگر نہیں ہے تو آپ بتا دیں کہ ملک میں مارشل لا نافذ ہے، آپ بتا دیں ضیاء الحق کا دور ہے، آپ بتا دیں کسی اور فوجی عامر کا دور ہے، آپ اعلان کر لیں۔ اگر اعلان نہیں کرتے ہو، اس بنیاد کے اوپر آئین اور قانون کی پامالی کرتے ہو تو یہ کسی صورت برداشت نہیں ہوگا۔ اسد طور ہو، عمران ریاض صاحب ہو یا ارشد شریف شہید ہو، جتنے بھی صحافی ہیں وہ ہمارے لیے، ہمارے پاکستان کے سب سے پہلے شہری ہیں۔ شہری کا بنیادی حق ہے کہ آپ اس کو آزادی زندگی اور آزاد اظہار رائے، بنیادی حقوق آپ اس کو دے دیں، بیسک ہیومن رائٹ جو آپ کے ہیں۔ ایسے تو نہیں چلتا۔ دوسری طرف ابھی اسلام آباد پریس کلب کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، افسوس ہے یہاں اندر 1000 بندہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر بھی کئی صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب کوئی صحافی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ لوگ نہیں نکلتے۔ لیکن الیکشن میں آپ جائیں، اندر جا کر ان کی تقریریں سنیں تو یہ کہتے ہیں ہم صحافت کے علمبردار ہیں، صحافت کا پتہ نہیں کون سا برج خلیفہ۔ حضور، تم 2 ٹکے کے صحافی نہیں ہو۔ اگر تم حق اور سچ کے لیے نہیں بول سکتے، تم حق اور سچ کے لیے لڑ نہیں سکتے، تم صحافی نہیں ہو۔ صحافی حق اور سچ کے لیے لڑتا ہے۔ اگر میرا والد بھی حق اور سچ کے خلاف ہے تو مجھے حق کے لیے لڑنا، یہ اصول ہے۔ بعثت مسلم ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس میں یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ہم انکار کرتے ہیں ہر ظلم، ناانصافی، ہر بدماش، ہر غنڈے کے۔ اسلام میں یہ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، ان مذہب میں ظلم کے خلاف سٹینڈ لینا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر 2 قسم کے طبقے ہیں، یا ظالم اور مظلوم۔ آپ نے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، آپ نے ظالم کے مخالف میں کھڑا ہونا ہے۔ آپ کے مظلوم چاہے جس مذہب، مکتبہ فکر اور نسل سے ہو، آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اور جس مکتبہ فکر سے اگر ظالم ہے وہ آپ کا باپ بھی ہو تو آپ نے اس کو سپورٹ نہیں کرنا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں پر ہمارے لیے میٹھا میٹھا ہب ہب، کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں حق اور سچ کے لیے بولنا ہوگا۔ آج اگر عمران ریاض صاحب، اسد طور صاحب اندر ہیں تو کل کو میرا نمبر ہوگا، کل کو ہرمیت سنگھ کا نمبر ہوگا، کل کو آپ میں سے کسی کا نمبر ہوگا۔ ان لوگوں نے یہ ٹیسٹ کیس، پچھلے دنوں بھی صحافی یہ بات کہتے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے اوپر انیشیل یہ کیس کریں گے، پھر FIA والے بلائیں گے نوٹس پہ، اور اندر ہمیں اٹھا کر کہاں سے کہاں بند کریں گے۔
زندگی اگر جینی ہے تو ہمیں رزسٹ کرنا ہوگا. اگر ہم نے اس ملک میں آزادی انسانی حقوق کی بات کرنی ہے, عدل و انصاف کا نظام لانا ہے, تو ہم رزسٹ کریں گے. اس ملک میں صرف میں اور آپ محکوم نہیں ہے, اس ملک کا تمام کے تمام معاشرہ محکوم ہے. پاکستان میں اس وقت انفلیشن 47% ہے, غربت کے لکیر سے لوگ نیچے زندگی گزار رہے ہیں. میں زیادہ ڈیٹیل میں, کیونکہ بات بہت لمبی ہوگی جذبات میں, تو یہیں پہ اختتام کرتا ہوں کہ ہم حق کے ساتھ رہیں اور ظلم کے خلاف رہیں. بہت شکریہ. سینئر صحافی اور صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر عمران ریاض, اسد طور, ارشد شریف, اس جیسی مثالیں, ان تمام جیسی مثالیں اب انتہائی افسوسناک ہیں. اور آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت جو ہے وہ کسی بھی ریاست کا بنیادی اصول بھی ہے اور بنیادی حق بھی ہے. سب کو آزادی اظہار رائے کا حق ہونا چاہیے, اور سچ بولنے کی پاداش میں یہ صعوبتیں, یہ جیلیں, یہ فیک پرچے, یہ عقوبت خانوں کا سفر طے کرنا, یہ تمام انتہائی افسوسناک ہے. ریاستیں اپنے بنیادی اصولوں کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں اور مضبوط ہوتی ہیں, اور یہ انتہائی افسوسناک ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. درخواست صرف یہ ہے حزب اقتدار سے کہ یہ جو عوام کے دلوں میں لاوا پک رہا ہے, یہ لاوا ابل رہا ہے, اس کو ابلنے سے بچائیں. پاکستان کسی بھی افسوسناک حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا, اور یہ صرف درخواست ہے کہ نوشتہ دیوار کو سمجھیں اور صحافیوں کو رہا کریں, ان کو ان کے جائز حقوق ان کو دیں اور ان کو بات کرنے کا حق دیں. یہ سب کا حق ہے. جی شکریہ.